میرا کسی کوئی وہ لو افیئر نہیں تھا. کوئی 20 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی. بیوی میری جہان میں کوئی بھی ان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا, ایسی تھی. پھر میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پنجابی مجھے ہی آتی ہے, میں نے شاعری کو ہاتھ لگایا. کاشتکاری کا فیصلہ کیا. مجھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ ملازمت نہ کرو. ایک دن اخبار گھر میں ایک سبزی کوئی بازار سے لے کر آیا, ایسی ہوتی تھی اس میں لپیٹ کے اکثر ایگزیکٹلی. تو اس سے سبزی نکلی جب اخبار سے, تو اس کے نیچے ایک اشتہار تھا کہ پنجابی کی اسامیاں خالی ہیں کلاس کی لیکچرشپ کے لیے. میں نے کہا یہ تو اب گھر میں آ گیا ہے اشتہار, تو مجھے اپلائی کرنا چاہیے. 72 میں اور 71 میں میں ایم اے پنجابی میں تھا. تو اس وقت لڑکے لڑکیاں دوست ہوا کرتے تھے. 73 کے آتے ہی, یہ دیکھیں ایسے, یہ 72 یہ 73, اس کے آتے ہی سب فاصلے ختم ہو گئے. نہ کوئی لڑکا لڑکی کی عزت کرتا تھا. وہیں وہ ایسا وہ طوفان برپا ہوا. میں انگلش کے قرآن پاک ویسے ہی حفظ کر رہا تھا, تو دوستوں نے مجھے منع کر دیا. ایک دوست نے, ڈاکٹر تھے, وہ رحیل اب دنیا میں نہیں ہے, کہ کہنے لگے یہ تم کی مذاق بنایا کہ سنو انگریزی دی آئے سنا کے روپ پا دینا کہ میں انگریزی کا کوئی کام کرنا تھے. نور جہاں میڈم کے شوق میں 6:30 بجے پہنچ گئے. اچھا, ظاہر ہے جی ان کا بالکل. تو لوگ ہمیں مذاق کر رہے تھے کہ یہ کون پاگل آ گئے ہیں. ایک کاغذ پہ مجھے لکھ کر بھی دیا کہ فلاں کی یہ ریکارڈنگ رکھنی, وہ کاغذ ہے میرے پاس, وہ اب تک بھی اسے پھر میں نے خوبصورت یاد ہے ظاہر. ہاں جی. السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان ٹی وی. میں ہوں آپ کی میزبان رامین محمود. ناظرین, صحافت اور ادب کا چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ ہم نے ہمیشہ سنا بھی اور پڑھا بھی, لیکن اس کی جو پریکٹیکل اگزامپلز ہیں, کچھ ایسی شخصیات جنہوں نے صحافت کو بھی ادب کو بھی, اور نہ صرف صحافت اور ادب کو بلکہ ادب میں شاعری میں جو ارد گرد رویے ہیں ان کو کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ الفاظوں میں ڈھالا, نہ صرف اردو زبان میں بلکہ پنجابی زبان میں بھی. میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہیں اردو زبان, پنجابی زبان, سیاست کی بات کی جائے, مذہب کی بات کی جائے تو تمام جو ہمارے طبقے ہیں, تمام ہماری جو فیلڈز ہیں اس میں ایک نمایاں کردار ادا کیا. بہت سارے ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی نمایاں شخصیات ہیں جن کے ساتھ وہ منسلک رہے. بہت سارے واقعات ہیں, ان سے پوچھیں گے ان کی کہانی, انہی کی زبانی. جی ہاں, میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سرفراز علی حسین صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ کی شاعری کا سفر تھا یہ زمانہ طالب علمی سے شروع ہوا یا پھر بعد میں شروع ہوا؟ کیا ریزن تھی اس کے پیچھے, اور پہلی جو نظم آپ نے لکھی وہ کون سی تھی؟ اچھا, شاعری کا سفر زمانہ طالب علمی میں مجھے یہ تو دوستوں نے یا کچھ جن کے پاس میں بیٹھتا اٹھتا تو انہوں نے محسوس کروا دیا کہ میں شاعر ہوں شاید, لیکن میں باقاعدہ شاعری نہیں کرنا شروع کی تھی. میں نے جس کالج میں ہوتا تھا وہ پرنسپل صاحب عزت کرتے تھے, کبھی کہتے تھے میں غزل کہہ دیتا تھا کہاں کسی دوسرے کالج میں جا کر پڑھنا ہو, سنانا ہو. اس کی وجہ سے تھوڑی بہت ہی رسپیکٹ عزت تو تھی ہر کالج میں. یہاں عارف والا سے قبولہ شریف سے لاہور دیال سنگھ کالج میں بھی میں صرف مختلف, یعنی گورنمنٹ کالج میں کوئی مشاعرہ ہوتا تو دیال سنگھ کالج کی طرف سے میں جاتا. یہ سلیم طاہر جو کل فوت ہوئے ہیں وہ میرے دوست تھے, کلاس فیلو تھے اورینٹل کالج میں. اجمل نیازی گورنمنٹ کالج میں تھے, مجھے کھدر کا لباس پہنتے تھے. میں بھی دیال سنگھ کالج سے ان کے مقابلے میں جا کے میں اپنا کلام سناتا تھا. پھر اورینٹل کالج میں ہم اکٹھے ہو گئے. تو اورینٹل کالج میں جب ایم اے پنجابی میں نے داخلہ لیا تو وہی شاعری کے جو آپ, میں یہی کہوں گا کہ وہ سیل تو تھے دماغ میں, لیکن وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئے تھے اس طرح سے. تو لیکن ویسے ہی بس شاعری کرتے رہے تھوڑی بہت, لیکن شعر کہتے رہے. جیسے ٹی ہاؤس ہے, پاک ٹی ہاؤس لاہور میں, اسی طرح سے پنجابی جو شعراء تھے ان کے لیے تھا بھاٹی گیٹ کے سامنے راحت ہوٹل. وہاں سب پنجابی شعراء اکٹھے ہوتے تھے, سب اساتذہ. کون سے شاعر ہوتے تھے اس ٹائم؟ بڑے نام ہوتے ہوں گے آپ کے. حفیظ طائب جی وہاں آتے تھے, بیٹھتے تھے, لیکن ان کا دفتر ریلوے روڈ پہ تھا. پرنٹنگ پریس تھا ان کا ریلوے روڈ پہ. تو رؤف شیخ بیٹھتے تھے, سلطان محمود شفتہ وہاں بیٹھتے تھے, سلیم کاشر ابھی 2 سال تک پہلے ریڈیو پاکستان, 3 سال تک ریڈیو پاکستان آتے رہے, وہ وہاں بیٹھتے تھے.
اچھا، آپ کی یادیں ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک ہیں. میڈم نور جہاں کا بھی تب جو ہے وہ میرے خیال سے دور اس ٹائم پہ چل رہا تھا, شی واز دیئر. پھر ایک فلم بھی تھی جس میں غالباً کوئی گانا آپ نے میڈم نور جہاں سے ریکویسٹ کی اور وہ آ بھی گئیں. بہت سارے لوگوں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ نہیں وہ نہیں آئیں گی. وہ کیا کہانی تھی؟ میڈم کی شخصیت کو کیسا پایا؟ ان کے ساتھ کیا یادیں ہیں آپ کی؟ شوق تھا اس وقت بھی کوئی فلم میں ہاتھ پاؤں مارنے کا, تو ہم ایورنیو اسٹوڈیو جایا کرتے تھے. تو ایسے ہی سوچا کہ میڈم نور جہاں کی آواز میں کوئی گانا ریکارڈ کروایا جائے. پیسے تھے نہیں ہمارے پاس, اسٹوڈنٹ کے پاس کیا ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, ہاں, اسٹوڈنٹ لائف میں. جی. تو ہم میڈم سے ملے, بہت اچھی طرح سے پیش آئیں, اپنے سب حالات بتائے. انہوں نے فی گانا 101 روپے پر 4 گانے ریکارڈ کروانے کا وعدہ کیا. ہمیں ریکارڈنگ کی تاریخ بھی دے دی. ہم اس تاریخ پہ اسٹوڈیو میں ٹائم نہیں ملتا تھا, ایورنیو اسٹوڈیو میں. وہ بک تھا, شیریں فرہاد فلم بن رہی تھی ان دنوں, تو وہ 9 بجے سے آگے ٹائم تھا شیریں فرہاد کا. تو ہم نے ان سے گزارش کی جی آپ ہمیں 9 بجے سے پھر 7 سے 9 تک کا ٹائم ہمیں دے دیں, ہمیں 2 گھنٹوں میں میڈم نور جہاں کے گانے ریکارڈ کر لیں گے. وہ ہمیں مذاق کرنے لگے جی کہ وہ تو 9 کا ٹائم دے تو 2 بجے آتی ہیں, تو آپ کون پاگل کہاں سے آ گئے ہیں. پھر اس نے ہم سے وعدہ کیا انہوں نے, تو آپ ہمیں ٹائم دے دیں 7 سے 9 کے, باقی وہ آئیں جو نہ آئیں یہ بات کی بات ہے. انہوں نے کہا جی 7 سے 9 تو ہے ہی خالی, آپ آ جائیں. تو ہم نور جہاں میڈم کے شوق میں 6:30 بجے پہنچ گئے وہاں. اچھا, ظاہر ہے جی ان کا بالکل. تو لوگ ہمیں مذاق کر رہے تھے کہ یہ کون پاگل آ گئے ہیں. لیکن ٹھیک 7 بجے میڈم نور جہاں انٹر ہوئیں, دروازے کے انٹر ہوئیں. ریلی یعنی باقاعدہ ان کا لباس چھنک رہا تھا. تو انہوں نے 4 گانے ریکارڈ کروائے. ایک کاغذ پہ مجھے لکھ کر بھی دیا کہ فلاں کی یہ ریکارڈنگ رکھنی, وہ کاغذ ہے میرے پاس, وہ اب تک بھی اسے پھر میں نے خوبصورت یاد ہے ظاہر. ہاں جی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جب جہاں ان کا وہ بن چکی ہے بلڈنگ, بہت سارا پلازا سا بن چکا ہے, وہاں پیپل کا درخت تھا بہت بڑا. ہم ادھر سے گاڑی موڑ رہے تھے, تو میرے گاڑی میں کافی لوگ بیٹھے تھے. میں نے کہا یار ٹھہریں ذرا بات سنیں, میں میڈم کا بیل دے کر دیکھوں گھر. گاڑی پیپل کے نیچے کھڑی کی, میں اترا, وہ گاڑی میں بیٹھ رہے, میں نے بیل دے دی. اندر سے بندہ نکلا, وہ اندر سے پوچھ کے آیا, تو مجھے بھی لے گیا. جا کر بیٹھ گیا ان کے ڈرائنگ روم میں. چند منٹ بعد ہی میڈم سیڑھیوں سے اتری آ کر, تو مجھے کہنے لگیں کہ چلیں پھر ریکارڈنگ پہ چلتے ہیں. میں کہا جی میرے پاس تو گاڑی چھوٹی ہے اور وہ بھی بندوں سے بھری پڑی ہے, تو میں تو نہیں جا سکوں گا, تو یہیں مجھے اب چند منٹ دے دیں. وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی. میں ان سے باتیں کرتا رہا جو بھی, تو ایسے ایسے کر کے نا ایسے ایسے کرتی رہیں, اور اوپر بھی کسی کو اشارہ کرتی رہیں. میں نے سمجھا شاید اب یہ اونچا سننے لگی, میں ذرا اونچا بولنے لگ گیا. تو میڈم نے ہنس کر کہا کہ میں اونچا نہیں سنتی, میں اپنا ایک بندہ اوپر بھول آئی ہوں, تو اس سے کہہ رہی ہوں کہ میرا یہ بندہ مجھے بندہ راستے. ٹیلی فون پر میرا 2 سال تک رابطہ رہا. اس کے بعد وہ بیمار ہوئی اور پھر چلی گئی, پھر وہ دنیا سے رخصت ہوگی, میں نہیں مل سکا ان سے. ان کے ہاتھ کا لکھا میں نے انہیں دکھایا, بہت خوشی ہوئی. انہوں نے کہا یہ میرا لکھا ہوا ہے, وہ تھا میرے پاس اس وقت. سو اٹس ویری, آئی تھنک یہ بڑی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں, اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوا, یہ بڑی بات ہے, سب کو نہیں ہوتا. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی طالب علم کی زمانے کی بات کی کہ اس میں بھی آپ شعر کہا کرتے تھے. تب کی شاعری میں اور پھر جب آپ میچور ہونا شروع ہوئے, اس میں کیا بیسک بنیادی فرق کیا تھا؟ میں نے آپ کی شاعری سنی تو مجھے ایسا لگا جس سے آپ بہت سارے رویوں سے آپ نے متاثر ہو کے شاعری کی ہے. اگر میں غلط ہوں تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ کیا رویے تھے, کون سے ایسے رویے تھے, کون سی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو قلم اٹھانے پہ مجبور کیا؟ اور کوئی شعر اگر آپ ہمیں سنائیں جو شروع میں آپ نے لکھے اور پھر اس کے اندر چینج کیسے آیا, فلکچویشن کیسے آئی؟ اسی طرف آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے, لیکن میڈم کے متعلق چھوٹا سا ایک میں بات کروں گا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ وہ بڑی مغرور ہیں, یہ ہے فلاں ہیں, وہ نہیں آئیں گی, وہ تو دیر لیٹ سے آتی ہیں. وہ قصور میڈم کا نہیں تھا, قصور سارے ماحول کا تھا اور ان لوگوں کا تھا. وہ لوگ ڈیزرو ہی یہ کرتے تھے کہ وہ ان سے یہی سلوک کریں.
تو جو وہ ڈیزرو کرتے تھے وہ انہوں نے سلوک کیا، اور میڈم نے ہمیشہ اس شخص سے ویسا ہی سلوک کیا جیسا وہ ڈیزرو کرتا تھا. بے شک آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں، دیکھ لیں. تو یہاں تک میرے یہ شاعری کا تعلق ہے. جیسے آپ نے سوال کیا، میں نے آپ کو پہلے تو بتا دیا ہے کہ میں کوئی ریگولر شاعری نہیں کرتا. وہ راحت ہوٹل میں بیٹھتے تھے، گپے شپے لگاتے تھے، آ جاتے تھے. یہ ریگولر شاعری میں نے اسی وقت شروع کی جب میں ایم اے پاس کر کے واپس گاؤں چلا گیا. جا کر کاشتکاری کا فیصلہ کیا. مجھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ ملازمت نہ کرو. ایک دن اخبار گھر میں ایک سبزی کوئی بازار سے لے کر آیا، ایسی ہوتی تھی اس میں لپیٹ کے اکثر ایگزیکٹلی. تو اس سے سبزی نکلی جب اخبار سے، تو اس کے نیچے ایک اشتہار تھا کہ پنجابی کی اسامیاں خالی کلاس کے لیکچرشپ کے لیے. میں نے کہا یہ تو اب گھر میں آ گیا ہے اشتہار، تو مجھے اپلائی کرنا چاہیے. اسی میں اصغر سلیم ان کا نام تھا، وہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے، ڈاکٹر اصغر سلیم. تو ان سے میں نے اپنے پیپر بھی ٹیسٹ ویسٹ کروائے، شاید ان کا غصہ نرم ہو جائے. انہیں نے مجھ سے کہا کہ تینوں تے پنجابی نہیں آندی. بس یہیں سے میں شاعر بنا. یہ پوائنٹ تھا میرے شاعری کے لیے سنجیدہ ہونے کا. پہلے میں شاعری کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا. شاعر ہوں بس کبھی دوستوں میں بیٹھے گپ شپ لگا لی، شعر کہہ لیے، یا کسی نشست میں مشاعری کی میں، یا کوئی شاعر دوستوں سے ملاقات ہوئی، طرح مصرع وغیرہ پہ کہہ دیا کچھ، ورنہ بالکل سیریس نہیں تھا. جب مجھے انہوں نے کہا پروفیسر اصغر سلیم صاحب نے کہ تینوں تے پنجابی نہیں آندی، پھر میں نے ان سے کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ پنجابی مجھے ہی آتی ہے. تو آ کر پھر میں نے شاعری شروع کی. پھر آپ نے کر کے دکھایا؟ ہاں جی، پھر میں نے کر کے دکھایا، شاعری شروع کی. تو اب یہ ہے کہ وہ مضامین کہاں سے آتے تھے. دیکھیں، چونکہ میرا کسی کوئی وہ لو افیئر نہیں تھا. کوئی 20 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی. بیوی میری جہان میں کوئی بھی ان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا، ایسی تھی. پھر میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پنجابی مجھے ہی آتی ہے، میں نے شاعری کو ہاتھ لگایا. اور مضامین میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ لو افیئر تو میرا تھا کوئی نہیں تھا. تو اس لیے میری شاعری میں ایسے کوئی مضامین نہیں ہیں، بالکل نہیں، کم ہیں، بالکل نہیں ہیں. خشک قسم کی شاعری ہے، لیکن مضامین بہت دور کے ہیں. پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا. لکھتے مجھے کوئی 4 سال ہو گئے. اسے چھاپ دیا. سید علی عباس جلال پوری میرے گائیڈ تھے. اگر اپنے نام سنا ہو تو انڈو پاک کے سب سے بڑے وہ ناقد تھے شاعری کے، اور تاریخ دان تھے، استاد تھے. بر صغیر میں سب سے جو میری قسمت میں آئے کہ ان کا میرے لیے وہ میرے گائیڈ مقرر ہوئے. میں وہ کتاب ان کے پاس لے کر چلا گیا. میں نے کہا یہ کتاب دیکھیں، میں اسے شائع کر دوں. وہ کرشن نگر میں رہا کرتے تھے ان دنوں. وہ کتاب پڑھتے رہے. 1 گھنٹہ دیکھی انہوں نے. مجھ سے پوچھا کہ تمہاری زمین کتنی ہے؟ میں نے کہا بھی کتاب کا زمین سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جتنی بھی ہے روزی چلتی ہے. انہوں نے پھر پوچھا. میں نے کہا میں بتایا نہیں. انہوں نے بہت زور مارا. میں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا جتنی بھی ہے وہ بیچ دو. میں نے کہا جی کیوں بیچوں؟ بتائیں آپ. یہ کتاب چھاپ دو بیچ کر. اب اس سے زیادہ داد تو ہو نہیں سکتی تھی. بالکل، بہت بڑی بات ہے. اتنے بڑے شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں نے وہ کتاب چھاپ دی اور اس سے الفابیٹیکلی دیوان کی شکل دے دی کسی دوست کے کہنے پر. یہ جو بھی آپ نے اساتذہ کی بات کی، جو عزت کی آپ نے بات کی، اس پوری بات سے جو میں نے اخذ کیا، کمپلیمنٹ تو اس میں ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جنریشن کی جو رسپیکٹ تھی بڑوں کے لیے، یا جس طرح وہ فن کی رسپیکٹ کرتے تھے، آپ کو آج اس میں وہ محبت، وہ عزت نظر آتی ہے؟ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر شاعری کی بات کر لی جائے، پھر صحافت کی بھی ایون بات کر لی جائے، تو چیزیں بہت ناپید ہو گئی ہیں انفارچونیٹلی. ان میں وہ پختگی نہیں رہی. تو یہ ایسا ہے یا پھر یہ صرف ہماری سوچ ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سوال ہے اگر آپ نہ کرتی تو میں شاید بھوکا پیاسا ہی چلا جاتا یہاں سے. جزاک اللہ جی. یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. تو اس کا جواب میں وہی دوں گا جو ہوا اس وقت. 72 میں اور 71 میں ایم اے پنجابی میں تھا. تو اس وقت لڑکے لڑکیاں دوست ہوا کرتے تھے.
تو ہم ایک دوسرے سے فروٹ چھین بھی لیتے تھے لیکن کسی کی عزت بے حرف نہیں آتا تھا. ایسا ہم کوئی فطرتاً فاصلہ رکھتے تھے, کوئی ایسا نہیں کسی کے ڈر کے یا خوف سے, یا فطرتاً ہی ایسی تھی تربیت یا ایسا تھا. تو 72 گیا, 73 آیا. 73 کے آتے ہی یہ دیکھیں ایسے, یہ 72 یہ 73, اس کے آتے ہی سب فاصلے ختم ہو گئے. نہ کوئی لڑکا لڑکی کی عزت کرتا تھا, وہیں وہ ایسا وہ طوفان برپا ہوا. آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا. 10 دن کے لیے 91 یا 92 میں اعتکاف بیٹھا تو قرآن پاک کے نسخے ساتھ لے گیا, تو میں وہاں اعتکاف بیٹھ کر پڑھتا رہا. یہ بھی ایک معجزانہ ہی واقعہ ہے. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ترجمہ ان کا. وہاں میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے اٹھ کر ترجمہ خود کروں گا. اٹھ تو گیا, میں نیت بھی کر لی ترجمہ کرنے کی, لیکن ماحول نہیں بن رہا تھا. میرے حالات, مجھے کچھ اس کا کوئی صورت نکل نہیں رہی تھی کہ کیسے کروں گا. تو وہ پھر وہی ہوا, معجزہ ہی ہوا. کاغذ خرید کے رکھ لیا کہ جب میں ترجمہ کر لوں تو ہو سکتا ہے کاغذ نہ ہو تو چھاپوں گا کیسے, ختم ہو جائے. تو بیٹھ گئے ترجمہ کرنے. اور انگلش کا قرآن پاک جو مارماڈیوک پکتھال کا ترجمہ ہے, وہ میں نے 2 پارے اس کے پہلا اور آخری حفظ کر رکھے تھے پہلے ہی. میں انگلش کے قرآن پاک ویسے ہی حفظ کر رہا تھا. تو دوستوں نے مجھے منع کر دیا. ایک دوست نے, ڈاکٹر تھے, وہ رحیل اب دنیا میں نہیں ہے, کہ کہنے لگے یہ تم کی مذاق بنایا کہ سنو انگریزی دی آئے سنا کے روپ پا دینا کہ میں انگریزی کا کوئی کام کرنا تھے, تعمیری کام کا. وہ پھر تعمیری کام یہی تھا کہ میں ترجمہ کروں. وہ حفظ کرنا میں نے چھوڑ دیا. ترجمہ تو میں نے آپ کو ایک درمیان سے تھوڑا سا قصہ میں نے چھوڑا ہے کہ اسحاق ٹیلر سے ہوا کرتا تھا, آج بھی ہوگا انارکلی. اگر مال روڈ سے انارکلی کی طرف مڑیں تو رائٹ سائڈ پہ پہلے جوتوں کی دکان چھوڑ کر اگلی دکان تھی اسحاق ٹیلرز کی. ان سے اوپر مجھے ایک وکیل صاحب سے ملنے جانا تھا. تو وہاں ڈاکٹر خورشید رضوی بیٹھے تھے, گورنمنٹ کالج شاہی وال میں عربی پڑھاتے رہے ہیں. تو میرے ان سے تھوڑے بہت مراسم تھے. لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے. وہ لکھتے بھی رہے ہیں. ہاں جی لکھتے بھی رہے. تو میں نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا آگے جھکا. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تسی اگر قرآن پاک دا ترجمہ کر دیو نا اردو وچ تو میں انہوں چھاپ دیاں گا. یہ بھی میں معجزہ ہی سنا رہا ہوں آپ کو. وہ ایسے زمین پر انگلی لگا کر پہلوانوں کی طرح اور ایسے کر کے اور پھر کان پکڑ کر میں وہیں سے اترا, سیڑھیوں سے اترا, انارکلی کی طرف گیا. انارکلی کی چوک, انارکلی میں داخل ہونے سے پہلے ایک چوک سے پہلے رائٹ سائڈ پہ ایک بہت بڑی اسٹیشنری کی شاپ ہوا کرتی تھی. مجھے نہیں پتا آج ہے کہ نہیں, میرے خیال سے ابھی بھی ہے. وہاں سے میں نے رجسٹر خریدا بڑا, تو کلچ پینسل خریدی جس میں سکہ ڈالتے ہیں. تو میں نے کہا کہ لکھائی تو میری اچھی نہیں ہے, اسے بار بار کاٹوں گا تو برا لگے, میں ربر سے مٹا کر پھر دوبارہ لکھتا جاؤں. تو یہ 2 سال ہی بنتے ہیں میرے خیال میں اگر گنا جائے تو وہ میں نے کتاب چھاپ دی, کتاب نور کے نام سے. اور آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. مجھے سرفراز صاحب آپ کی ساری کنورسیشن میں آپ نے جتنے معجزات کی بات کی, معجزے کے لیے انٹینٹ بہت ضروری ہوتا ہے, نیت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. میں بہت سارے لوگ چونکہ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے ینگسٹرز بھی دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی میں جو سوچا آپ نے وہ کیا, ماشاء اللہ. پنجابی شاعری سوچی وہ کر کے دکھائی, کسی کے ٹونٹ سے بے شک سوچا یا جو بھی کیا. تو یہ جو انٹینٹ ہے, یہ جو نیت ہے, یہ کس طرح اتنی صاف ہو سکتی ہے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ انٹینٹ کی گیم ہے ساری. تو یہ ایک بحیثیت میں ینگسٹر یا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کو اس معاشرے سے بچا کے, کیونکہ ہم تو بہت ساری باتیں سن کے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو کس طرح آپ نے خود کو کیسے مضبوط رکھا ہے یہ بتائیں. دیکھیں جس طرف کسی بھی شخص کے, یہ آپ ایسے بیٹھی ہیں نا, یہ بھی معجزہ ہے. یہ انگلیاں ہیں آپ کی, یہ ہلتی ہیں, یہ معجزہ آپ نے تو نہیں بنائی. یہ تو یہاں ایسے یہ رکھی ایسے بیٹھی ہیں, یہ معجزہ. جو بھی ہے بال بھی معجزہ ہے. جو کائنات میں ذرہ ذرہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے, تو وہ معجزہ ہی ہے. لاسٹلی میں یہ چاہوں گی سرفراز صاحب کہ آپ ہمیں شاعری سنائیں. اردو کی غزل کے شاید 2 شعر. شمع شہر شام رفتہ تخلیہ, یاد ایام گزشتہ تخلیہ, جل رہا ہے خواب سے میرا دماغ,
اے خیال نار بستہ تخلیہ، اے دل ناداں تجھے تو چاہیے، اے دل ناداں تجھے تو چاہیے، 7 دن میں 1 ہفتہ تخلیہ، اے دل ناداں تجھے تو چاہیے، 7 دن میں 1 ہفتہ تخلیہ۔ ایک فقیر ایک بادشاہ سے کہہ رہا تھا سرفراز، بس یہی یاد ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کا مقطع بھی آ گیا، آپ نے اپنا نام جو ہے، ایک فقیر ایک بادشاہ سے کہہ رہا تھا سرفراز۔ آگے جو ہے وہ ان کی تمام شاعری، اب تو آپ ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر بھی اس کو لے کر آ رہے ہیں، ویسے بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری شاعری آپ کی موجود ہے جو کہ آپ نے بھی اور آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے آپ کی جو پوئٹری ہے اس کو ریسائٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہے ہیں جنہوں نے ادب کو، صحافت کو اور مختلف جو رویے ہیں ان کو اتنا جو ہے وہ سنسیریٹی کے ساتھ ان کو فیل کر کے اپنا کے جو ہے وہ ان کی آواز بنے ہیں۔ تو آپ بھی ان میں سے ایک ہیں، ہم تمام لوگوں کو آپ پہ فخر ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کی جو بھی کتاب آ رہی ہے ہم سب ضرور وہ اسٹوڈنٹس، وہ بچے جو آج کی جنریشن ہے، کتابوں سے دوری ایک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن جو کتابوں کے ساتھ محبت ہے، وہ جو کتاب کا ایسنس ہے آج بھی ہاتھ میں اٹھا کے پڑھنے کا، وہ آپ کو موبائل فون سے نہیں مل سکتا۔ میرا تو اس کے اوپر بڑا ایک پختہ جو ہے وہ یقین ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم نے آج اس پورے پوڈ کاسٹ میں ادب، صحافت کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک اچھے رائٹر ہوتے ہیں تو آپ معاشرے کی بہت ساری ایسے رویے، بہت ساری ایسی کہانیاں جو کہ شاید باقی لوگوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک اپنی جو ہے وہ جاب کر لی، اپنا کام کر لیا، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ارد گرد الحمدللہ ہمیشہ سے پاکستان کی جو سرزمین ہے اس پہ ایسے چہرے، ایسی شخصیات ہم نے ہمیشہ دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے مختلف مسائل کو، اپنی زندگی میں درپیش آنے والے کو، ان سے ہمت نہیں ہاری، بلکہ ان کو ایک ڈائریکشن دے کے اپنا نام بھی بنایا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے کام بھی کیے۔ ایک بات، میں ویسے تو بہت آئی ایم ویری ہمبلڈ، اور مجھے لگتا ہے کہ اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں پہ یہ کمپلیمنٹ دے سکوں، لیکن بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا تو وہ شہرت اور فیم اور اس کے اندر ہی اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ لیکن سرفراز صاحب کو جب میں نے سرچ کیا، ان کا کام دیکھا، بھی ان سے بات چیت کی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن تو ہے، لیکن بہت ہمبل، اور اپنے آپ کو بڑا انہوں نے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا ہیرا جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، وہ آپ نے سر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ تمام ینگسٹرز کے لیے باعث فخر بھی ہیں، ان کے لیے مشعل راہ بھی ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بہت ساری باتیں، اس میں بہت ساری چیزیں اخذ کر سکتے ہیں پازیٹیولی۔ اسی کے ساتھ اپنا جو پوڈ کاسٹ ہے اس سے اجازت چاہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ، مجھے پتہ ہے کہ ٹائم نہیں دیتے کسی کو بھی، لیکن آپ نے اس چینل کے لیے اپنا جو ہے وہ وقت نکالا۔ ہم لوگ آپ کے بہت مشکور ہیں، ڈسکور پاکستان ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کی میں مشکور ہوں۔ میں اپنا پوڈ کاسٹ جو ہے اس کا اختتام کرتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی میزبان رامین محمود کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔